الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اس وقت امت مسلمہ جن مشکل اور نازک حالات سے گزر رہی ہے وہ کسی بھی فہم و فراست رکھنے والے مسلمان سے مخفی نہیں ہیں۔ وہ عظیم امت جسے اللہ رب العزت نے خیر امت کا تاج پہنایا، کہیں اسے امت وسطیٰ کا لقب عطا فرمایا، اور جس امت کی خیر کی گواہی قرآن کریم میں جا بجا دی، آخر وہ کون سے عوامل اور اسباب ہیں جس کی بنا پہ یہ امت مسلمہ اس رفعت اور عروج سے اس قدر پستی اور زوال میں آ گری ہے؟ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کے اسباب اور ان سے نکلنے کا حل کیا ہے، اور اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اسی دائرے میں انشاءاللہ گفتگو کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں امم سابقہ کے قصص و واقعات کا مختلف مقامات پہ ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ امم سابقہ دو بڑے حصوں میں یا دو بڑی قسموں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ امتیں ہیں جو بے دین تھیں، جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہیں کیا، انبیاء کی تکذیب اور کفر کے راستے کو اپنایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں مختلف عذابوں کی صورت میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود، یہ بطور مثال وہ قومیں ہیں جن کی بے دینی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قرآن کریم میں امم سابقہ میں سے کچھ ایسی اقوام کا ذکر بھی ملتا ہے جو بے دین نہیں تھی بلکہ بد دین تھی۔ انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول تو کیا، لیکن انبیاء و رسل کی
اس دعوت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کے تابع کرنے کی بجائے شریعت کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بنی اسرائیل ہیں، اور بنی اسرائیل میں بھی بالخصوص یہود۔ اللہ رب العزت نے بدین قوموں پہ یا بنی اسرائیل پہ جو عذاب بھیجے ہیں، قرآن کریم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 4 قسم کے بڑے عذاب بدین قوموں پہ مسلط ہوئے۔ پہلی سزا روحانی سزا تھی، اللہ رب العزت کے غضب اور لعنت کا مستحق ہونا، من لعنہ اللہ وغضب علیہ، کہ یہ وہ بد نصیب ہے جن نے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور اللہ ان پہ غصے ہوئے، ناراض ہوئے۔ دوسری سزا نفسیاتی سزا تھی، اور وہ ان پہ ذلت اور مسکنت کا مسلط کیا جانا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پہ ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ تیسری سزا بدین قوموں کی جو قرآن نے ذکر کی ہے وہ جسمانی سزا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کی شکلیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ۔ اور چوتھی سزا جو ہے ایک قومی سزا تھی، اجتماعی سزا تھی، اور وہ جلا وطنی کی سزا کہ اہل کتاب کو بالخصوص یہود کو 2 مرتبہ ارض مقدسہ بیت المقدس سے جلا وطن کیا گیا، بے دخل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ان سزاؤں کا جو سبب قرآن کریم میں ذکر کیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اللہ نے ان پہ ذلت اور بے چارگی مسلط کی اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ اس کا سبب اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چند اہم اسباب جو ہے بدین قوموں کی ان سزاؤں کے اس آیت کریمہ میں ذکر کیے۔ اللہ کی آیات کا انکار، انبیاء کا ناحق قتل، ان کی تکذیب، اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی اور اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز، یہ چاروں بڑے اسباب۔ اور اس کے ساتھ قرآن کریم نے قوموں کے زوال کے کچھ اور اسباب بھی ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک بڑا سبب جو ہے دنیاوی زندگی کو آخرت پہ مقدم رکھنا اور دنیا کے عیش و عشرت کو اپنا مطمع حیات اور مقصد حیات سمجھ لینا۔ اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں اپنی معیشت پہ بڑا ناز تھا۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اب عالم یہ ہے کہ جن محلات میں، جن مکانات میں، جن آبادیوں میں وہ رہتے تھے اور جنہیں اپنی معیشت پہ بڑا ناز تھا، وہ آبادیاں پھر ان کے بعد جو ہے قلیل اور شاد و نادر ہی آباد ہو سکی ہیں۔ اب یہ بڑے چند اسباب ہیں جو اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیے قوموں کے زوال کے، اور اللہ رب العزت نے قوموں کے زوال کے اسباب کا ذکر ہماری عبرت کے لیے ذکر کیا، ہمارے سبق کے لیے ذکر کیا۔ امم سابقہ کا تذکرہ جو ہے اس امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر تم اسی راہ پہ چلو گے
تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس کے برعکس قرآن کریم میں قوموں کے عروج، قوموں کی فتح و نصرت کے اسباب کو بھی ذکر کیا۔ اسی مناسبت سے میں نے سورہ نور کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جانشینی عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت اور جانشینی کا شرف عطا کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنا دے گا، اس دین کو جگہ عطا کرے گا، قائم کر دے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کے خوف کی کیفیت کو اللہ امن میں تبدیل کر دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد کفر کا راستہ اپنائے، انکار کرے، تو یہی لوگ جو ہے اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان اور اعمال صالحہ کو قوموں کے عروج کا بنیادی سبب قرار دیا کہ کسی بھی قوم کی فتح و نصرت، ان کے غلبہ، زمین میں خلافت اور زمین میں اقتدار کا سبب جو ہے اللہ رب العزت پہ کامل ایمان اور اعمال صالحہ کو اختیار کرنا۔ اور جب بھی کوئی قوم ایمان اور اعمال صالحہ سے روگردانی کرتی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سابقہ کی جو 2 مثالیں یا 2 اقسام ذکر کی، بے دین قومیں، انہیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور بددین قوم بنی اسرائیل کی طرح اگر ہم انہی کے راستے پہ چلیں جسے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تنبیہ کی کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم بھی اسی راستے پہ چلو گے جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ حَتَّى إِذَا دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ اگر وہ بلا مقصد گوہ کا شکار کرتے ہوئے اس کی سوراخ میں داخل ہوئے تو ایسے فضول مشغلے اور شوق تمہارے اندر بھی آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو فرمایا فمن، ان کے علاوہ اور کون ہیں؟ آج بدقسمتی سے امت مسلمہ انہی برائیوں میں اور انہی گناہوں میں اور اللہ کی ان نافرمانیوں میں مبتلا ہے جس کی بنا پہ بنی اسرائیل اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، ذلت و مسکنت ان کا مقدر بنی، اور اللہ کی نافرمانیوں کی بنا پہ ان کی شکلیں جو ہے وہ مسخ کر دی گئیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو بھی ذہن میں رکھیں۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ 5 چیزیں آئیں، لیکن اگر وہ 5 چیزیں آئیں گی تو اس کا انجام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے تو اللہ رب العزت انہیں طاعون اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے سنی بھی نہیں تھی۔ اور فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت ان پہ قحط کو مسلط کر دیتے ہیں۔ وشدت المؤنہ، محنت انہیں زیادہ کرنی پڑتی، اجرت اور معاوضہ تھوڑا ملتا۔ وجور السلطان، تیسری سزا ناپ تول میں کمی کی، اللہ ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں۔ تیسرا فرمایا جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے
اللہ رب العزت آسمان سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ ہمیں کہ اگر زمین پہ یہ جانور اور پرند و چرند نہ ہوں تو اللہ آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی جو ہے نافرمانوں پہ نازل نہ کرے۔ چوتھا فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتی تو اللہ رب العزت ان پہ ایسے دشمنوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے اسباب پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی صورتحال کو آپ دیکھ لیں، وسائل مسلمانوں کے پاس ہیں لیکن اس پہ قابض جو ہے وہ غیر ہو چکے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا جب تمہارے حکمران اللہ اور اللہ کے رسول کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت یجعل بأسہم بینہم شدید، اللہ انہیں باہمی اختلافات میں جو ہے وہ ڈال دے گا۔ تو کسی بھی امت کے زوال کا جو بڑا سبب ہے اسے اللہ رب العزت کی نافرمانی، انبیاء و رسل کی تکذیب، دنیاوی عیش و عشرت میں منہمک ہو جانا، اس قدر انہماک کہ انسان حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے اور آخرت کو بھلا بیٹھے، یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو حکم دے دیتے ہیں، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر اللہ کا فیصلہ ان پہ پورا ہو کے رہتا ہے، ہم انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو زوال کے ان اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے قرآن کریم میں ہی ان اسباب سے نکلنے اور پھر اسی عروج کو پانے کی نوید بھی سنا دی، اس کی راہ بھی بتلا دی، حل بھی بتلا دیا کہ امت مسلمہ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں حضرات صحابہ کے زمانہ سے لے کے 1000 سال تک یہ امت اپنے عروج کی انتہا پہ۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 3 بر اعظموں پہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ زکوٰۃ لیتے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ وقت بھی اس امت نے دیکھا، لیکن اپنا عالم کیا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح مستند تاریخی روایات میں آتا کہ عید کا موقع ہے، بچوں نے خواہش کا اظہار کر دیا کہ ہمیں بھی نئے کپڑے سلوا کے دیے جائیں۔ امیر المؤمنین کہتے کہ میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں کہ میں تمہارے عید پہ نئے سوٹ سلوا سکوں۔ اچانک ذہن میں ایک تدبیر آئی، خازن کو، وزیر خزانہ کہہ دیں، اسے رکا لکھا کہ بچوں کی خواہش پورے کرنے کے لیے مجھے شوال کی تنخواہ ایڈوانس دے دی جائے تاکہ میں بچوں کے لیے نئے سوٹ عید کے موقع پہ سلوا سکوں۔ وہ جیسے حکمران تھے ان کے عہدیدار بھی ویسے تھے۔ اس اللہ والے نے اسی خط کے پیچھے یہ لکھ دیا کہ امیر المؤمنین مجھے اس بات کی ضمانت دے دیں کہ آپ شوال کا مہینہ زندہ رہیں گے اور حکومتی ذمہ داریاں نبھائیں گے، جس کی بنا پہ آپ جو ہے وہ اس تنخواہ کے حقدار ٹھہریں گے تو میں ایڈوانس تنخواہ، پیشگی تنخواہ دینے پہ تیار ہوں۔ رو پڑے، فرمایا یہ ذمہ داری کون اٹھا سکتا؟ وہی کپڑے دھلوا کے بچوں کو پہنائے، اور عید کے دن بڑے بیٹے عبد الملک سے گلے ملے تو رو پڑے کہ بیٹا میں شرمندہ ہوں، عید کے موقع پہ تمہارے لیے نیا سوٹ نہیں سلوا سکا۔ لیکن بیٹا کہنے لگا ابا جان ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے خیانت نہیں کی، بددیانتی نہیں کی۔ تو اس امت نے یہ وقت بھی دیکھا عروج کا
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں افغانستان سے باقاعدہ خراج اور ٹیکس جو ہے وہ شام جایا کرتا تھا، لیکن 1000 سال کے بعد طارق بن زیاد اندلس کی فتح، حضرت سعد بن ابی وقاص مصر کی فتح، ایران فارس کی فتح، یہ ساری فتوحات، روم کی فتح، ان ساری فتوحات کی بنیاد کیا تھی؟ ایمان اور عمل صالح۔ جب مصر فتح ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ان پہ مسلط کیا۔ اللہ نے جس طرح ہمارے لیے خشکی کے راستے مسخر کیے، اللہ نے ہمارے لیے سمندری راستے بھی مسخر کر دیے، لیکن میں ڈرتا اس دن سے ہوں جب یہ امت اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ دے گی تو اللہ کی نصرت سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گی، اور پھر انہیں جو ہے وہ ان پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ قبرص جب فتح ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آج تو مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ان پہ مسلط کیا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں جب مسلمان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں تو یہ اقوام پھر سے جو ہے وہ مسلمانوں پہ مسلط ہو جائیں گے۔ تو امت کے اس عظیم ماضی کو پانے کے لیے آج پھر رفعت، اللہ کی فتح و نصرت کو پانے کے لیے سب سے پہلا حل جو قرآن کریم نے بتلایا ہے، اللہ پہ کامل ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور مت پڑو، غم مت کھاؤ، تم ہی غالب ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ دوسرا حل قرآن کریم نے جو بتلایا وہ صبر اور تقویٰ ہے۔ آیات قتال میں، آیات جہاد میں قرآن کریم بار بار جو ہے ان دو صفات کو اپنانے کا حکم دیتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم صبر اور تقویٰ کو اپنا لو گے، صبر کا معنی یہ نہیں کہ خاموشی سے مار کھاتے رہو، صبر کا معنی یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جم جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور دشمن کے مقابلے میں جم جاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ صبر اور تقویٰ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، فرمایا ہر حال میں اللہ کا تقویٰ اہل ایمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار تمہارا خدا خوفی، کہ تم میدان جنگ میں بھی اللہ کے خوف کو، تقویٰ کو جو ہے وہ مد نظر رکھو۔ تیسرا بڑا حل جو قرآن کریم نے اس حوالے سے بتلایا وہ دشمن کے مقابلے کے لیے ہر قسم کی تیاری ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ان کے لیے جو طاقت قوت کے اسباب تمہارے بس میں ہیں وہ سارے کے سارے اختیار کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس وقت جو کہ گھوڑوں کو تیار کرنا وہ جنگی ذریعہ تھے، جنگ کا ہتھیار تھے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ تو اللہ نے من قوہ کے لفظ کو عام رکھا۔ ہر قسم کی مسلح تیاری، ہر قسم کی فکری تیاری، ہر قسم کی جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ کرو، ان کے شبہات کا جواب دو۔ میدان جنگ میں ہوں تو جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ جو بھی تمہارے بس میں ہو دشمن کے مقابلے کے لیے ہر تیاری کرو۔ مقصود کیا ہو؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اللہ کے دشمنوں پہ اور اپنے دشمنوں پہ، وآخرین لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور ایسی دوسری اقوام پہ اپنی دھاک بٹھا سکو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن کے اس راستے کو چھوڑا، جب سے ہم نے اس امت نے جہاد کے راستے کو چھوڑا، اللہ کے راستے میں قتال کو چھوڑا، تو اب اس امت کی معاذ اللہ حالت وہ ہو چکی
جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی، فرمایا کہ یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اقوام عالم تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں، کھانا کھانے والے کھانے کے برتن پہ ٹوٹتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے حضراہ تعجب پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، اِنَّكُمْ كَثِيرٌ يَوْمَئِذٍ، اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر کی جھاگ کی طرح یا سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح تمہاری کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ آج امت مسلمہ اربوں میں تعداد تو ہے، لیکن امت کی کوئی آواز نہیں ہے، نہ مسلمان ممالک کی کوئی آواز باقی ہے، نہ امت کی مجموعی یا اجتماعی کوئی آواز باقی ہے۔ اور اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب اور ہیبت نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ وہن عربی میں کمزوری کو کہتے ہیں، حضرات صحابہ جانتے تھے وہن کا معنی کیا، لیکن یہاں وہن سے کیا مراد ہے؟ تو حضرات صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ اس وہن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا کی محبت کہ ہم دنیاوی محبت میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پہ بھی آمادہ نہیں۔ ہم اجتماعی طور پہ معاذ اللہ ایک بے حس قوم بن چکے ہیں، جس طرح جسم مفلوج ہو جائے اسے کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کو اور ان کے باہمی محبت کو، باہمی ہمدردی کو جس مثال سے بیان فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کالجسد الواحد، کہ اس امت کی باہمی محبت میں، باہم مہربانی میں اور ایک دوسرے پہ شفقت میں مثال ایک جسم کی ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو سارا جسم بے خوابی اور بیداری میں مبتلا رہتا، بخار میں مبتلا ہو جاتا۔ آج امت مسلمہ کبھی ہم کشمیر میں مار کھاتے ہیں، کبھی فلسطین میں، کبھی برما میں، دنیا میں، اور یہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت نے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ صرف وہ یہ بات کہہ دیں گے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش ضروری۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اس آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سچوں اور جھوٹوں کو پہچان لے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو۔ اللہ رب العزت نے، موضوع طویل ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں چند دو باتوں کی طرف اور اشارہ کر دوں۔ اتفاق و اتحاد، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، دیکھو باہم جھگڑوں میں اختلافات میں نہ پڑنا کہ تم ناکام ہو جاؤ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے، دشمن کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہ رہے۔ اور انہی اسباب جنہیں اپنائے بغیر امت اپنے عظیم ماضی کی طرف نہیں لوٹ سکتی۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع، استغفار، اپنے کیے پہ ندامت اور شرمندگی، کہ اپنے حوالے سے اور امت کے حوالے سے ہمارا جو رویہ، امت کے مظلوم طبقات کے حوالے سے، بالخصوص غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے حوالے سے اس وقت امت مسلمہ جس اجتماعی بے حسی میں، اس کا تدارک کرنا اور اپنے ماضی پہ استغفار بھی۔ اور یہ استغفار جو ہے اللہ رب العزت اس سے قوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا،
حضرت ہود علیہ السلام کا جو ہے وہ جملہ کہ میری قوم اللہ سے استغفار کرو، پھر توبہ کرو اس کے حضور، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی دے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں امتوں کے عروج و زوال کے اسباب کا بغور جائزہ لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں، ورنہ اللہ رب العزت کی جو سنت ہے، اللہ کا جو ضابطہ ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے ضابطوں میں، اللہ کے قوانین میں تبدیلی نہیں آتی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ یہ امت اجتماعی طور پہ بیداری کا مظاہرہ نہیں کرے گی، اللہ رب العزت کی فتح و نصرت شامل حال نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔